پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر تنظیم تعاون اسلامی یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن OIC نے کھل کر کشمیر پر پاکستان کا ساتھ نہ دیا تو پاکستان کو حمایت کے لیے دوسری جانب دیکھنا ہوگا۔ یہ الفاظ انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو پر بات کرتے ہوئے کہے۔ انہوں نے کہا کہ OIC کی قیادت سعودی عرب کر رہا ہے اور اسے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس حساس موضوع پر یہ کہاں کھڑی ہے، کیونکہ پاکستان سعودی حمایت کے لیے اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان نے ملیشیا سمٹ میں شمولیت سے بھاری دل کے ساتھ انکار کیا تھا کیونکہ اس پر سعودی عرب کو تحفظات تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ سعودی بھی قدم بڑھائیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب ایک دوسرے کے ساتھ بہترین برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں اور پاکستانی مکہ اور مدینہ کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تاہم OIC کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنا بند کرنا ہوگا اور کشمیری عوام کی مدد کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ان کا یہ بیان شاید وزارت خارجہ میں بھونچال پیدا کر دے گا، لیکن کشمیری عوام کے لیے انہیں یہ سب عوامی سطح پر آ کر کہنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر اور فلسطین ایسے مسائل تھے جو OIC کے ایجنڈا پر انتہائی اہمیت کے حامل تھے، لیکن وہاں اس وقت ظلم ہو رہا ہے۔ بھارت میں 300 سال پرانی بابری مسجد کو گرا کر وہاں رام مندر کی اینٹ رکھ دی گئی ہے، لیکن OIC بالکل خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ اگر اس موقع پر بھی OIC وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں بلا سکتی تو پھر میں اپنے وزیر اعظم کو کہوں گا کہ وہ اسلامی ممالک جو پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں اور کشمیر کے مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، ان کا اجلاس بلا لیں، پھر چاہے وہ OIC کے پلیٹ فارم پر ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ اگر OIC اپنے ایک بانی رکن کے اتنے حساس مسئلے پر اس کا ساتھ نہیں دے سکتی تو پھر اس کا کیا فائدہ۔ وقت آ گیا ہے کہ وہ آنکھ مچولی کھیلنا بند کرے اور کھل کر ایک پوزیشن لے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے ملیشیا کے اس وقت کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کی بھی تعریف کی، جنہوں نے پاکستان کی جانب سے شرکت سے آخری منٹ پر معذرت کے باوجود کوئی شکوہ نہیں کیا اور پاکستان کی مشکلات کو سمجھا۔ یاد رہے کہ مہاتیر محمد اور ملیشیا سمٹ کے پلیٹ فارم سے پاکستان کی شرکت سے معذوری کے اظہار کے باوجود کشمیر کے موضوع پر ٹھوس موقف اپنایا گیا تھا۔ شاہ محمود نے کہا کہ ہم نے یہ شرکت سے انکار اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک دوست کا مطالبہ تھا۔ آج ہم اسی دوست سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان پاکستانیوں کے لیے جو آپ کے لیے ہر وقت کٹ مرنے کو تیار ہیں، وہ کردار ادا کریں جس کی مسلم امہ آپ سے توقع لگائی بیٹھی ہے، اور اگر نہ کیا تو پھر میں وزیر اعظم عمران خان سے کہوں گا کہ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر اینکر کاشف عباسی نے ان سے پوچھا کہ آپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، خواہ سعودی عرب آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو، جس پر شاہ محمود قریشی نے واضح الفاظ میں دہرایا کہ ہاں، چاہے سعودی عرب ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو۔ شاہ محمود قریشی کی یہ الفاظ مسلم دنیا کے سب سے طاقتور ملک سمجھے جانے والے سعودی عرب کے لیے نگلنا آسان نہیں ہوگا۔ ماضی میں پاکستان نے سعودی عرب کے کہنے پر آخری لمحات میں ملیشیا سمٹ پر جانے سے انکار کیا تھا، تو شاہ محمود قریشی صاحب کے مطابق اس کی وجہ محض یہ تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محض دوستانہ تعلقات کی بات نہیں۔ سعودی عرب میں مقیم لاکھوں پاکستانیوں کے روزگار بھی اس فیصلے سے متاثر ہوں گے، اور سعودی عرب واحد عرب ملک نہیں جہاں پاکستانی بڑی تعداد میں نوکریاں کر رہے ہیں۔ سعودی بلاک میں متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک بھی شامل ہیں۔ 2015 میں جب پاکستانی پارلیمان نے یمن تنازع کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا تو اگلے ہی روز UAE کے نائب وزیر خارجہ نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ اس کے واضح موقف نہ اپنانے کی بہت بڑی قیمت ہوگی جو اسے چکانا پڑے گی۔ اس کے بعد چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو مختلف مواقع پر سعودی عرب کی جانب سے سائیڈ لائن کیا گیا، اور جب ان کے خلاف پیناما کیس چلایا گیا تو UAE ہی سے ان کے خلاف شواہد سپریم کورٹ کی جانب سے بنائی گئی JIT کو فراہم کیے گئے۔ اب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی ایک دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے سعودی عرب کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر مشکل وقت میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کے بغیر بھی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک کے ساتھ گزشتہ 4 دہائیوں سے فوجی تعلقات موجود ہیں۔ یاد رہے کہ 1949 اور 1951 میں ورلڈ مسلم کانگریس کے اجلاسوں کی کراچی میں میزبانی کرنے والے پاکستان کے ساتھ 1950 کی دہائی میں سعودی عرب مخاصمانہ جذبات رکھتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب پاکستان دنیا کی سب سے بڑی اسلامی مملکت تھا، جبکہ سعودی عرب مسلم دنیا کی لیڈرشپ کے حوالے سے اس سے مسابقت رکھتا تھا۔ پاکستان امریکہ کے بھی انتہائی قریب تھا اور اس کے ساتھ دفاعی معاہدے کر چکا تھا۔ تاہم 1950 کی دہائی کے اواخر میں سعودی عرب اور امریکہ میں قربتیں بہت بڑھ گئیں اور سعودی عرب بتدریج پاکستان سے مسلم امہ کی لیڈرشپ کا صحرا اپنے نام کرتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان نے 1964 میں ریجنل کوآپریشن فار ڈیولپمنٹ نامی تنظیم کی بنیاد ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر رکھی۔ بعد ازاں 1985 میں اس کی جگہ ایک نئی تنظیم نے لے لی جس کا نام اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یا ECO تھا۔ اس تنظیم میں 7 مزید ممالک افغانستان، آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، ازبکستان، تاجکستان اور ترکمانستان نے بھی شمولیت اختیار کی۔ 1969 میں لیکن پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر آرگنائزیشن فار اسلامک کوآپریشن کی بنیاد رکھی۔ اس میں دیگر اسلامی ممالک بھی شامل تھے۔ ابتدائی سالوں میں مسلم امہ کے مسائل کے حل میں فعال کردار ادا کرنے کے بعد اس کے کلیدی رہنما ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے۔
जिनमें जुल्फिकार अली भुट्टो, शाह फैसल, रजा शाह पहलवी, शेख मुजीबुर रहमान, अनवर सादात और दीगर शामिल थे। गुज़िश्ता कई सालों से OIC चंद अरब ममालिक के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की एक तंजीम बनकर रह गई है और इसमें कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल की अहमियत ना होने के बराबर है, जबकि ये तंजीम बनाने का बुनियादी मकसद ही इन मसाइल का हल तलाश करना था। इसे तारीख का जबर ही कहा जा सकता है कि अपनी ही लापरवाही और बेअतनाई से सऊदी अरब ने OIC को तकरीबन गैर फ़ाल बनाकर रख दिया है, जबकि इसके मुकाबले में एक नई इस्लामी ममालिक की तंजीम खड़ी हो रही है और इसमें कलीदी किरदार उन्हीं ममालिक का है जिन्होंने माजी में RCD बनाई थी। इन 3 ममालिक में से अब सिर्फ पाकिस्तान है जो OIC को अब भी मलेशियन समिट पर बादिल नख्वास्ता ही सही फौकियत दे रहा था, लेकिन अब इसको भी OIC की गैर फ़ालियत का एहसास होता चला जा रहा है।